السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار رات آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، یوں ہی ایک واقعہ صبح سویرے یاد آ گیا تو میں نے کہا چلو آپ سے ذرا شیئر کرتے ہیں۔ کسی پرواز میں ایک سردار صاحب سفر کر رہے تھے اور ساتھ ایک صاحب تھے، ان کے پاس ایک طوطا تھا، اور جو ہی ایئر ہوسٹس ان کے پاس سے گزرتی وہ طوطا اس کو ٹھونگا مارتا، اس کو چھیڑتا، اور ایئر ہوسٹس مسکرا کر سمائل دے کے گزر جاتی۔ دیکھا دیکھی سردار صاحب کو بھی شوق ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر طوطا اس طرح کر رہا ہے اور وہ ہنس رہی ہے تو میں بھی ذرا اپنی قسمت آزمائی کرتا ہوں۔ اس نے بھی چھیڑ دیا۔ چھیڑنے کے بعد جب اس نے مائنڈ کیا اور ایئر ہوسٹس نے کپتان کو شکایت لگائی تو کپتان نے فوری طور پہ کہا کہ طوطے کو اور سردار صاحب کو دونوں کو جہاز سے باہر پھینک دیا جائے۔ جب سزا کی ایگزیکیوشن کا وقت آیا تو طوطے نے پھر کر کے اڑ گیا، اور جو سردار صاحب کو پھینکنے لگے تو وہ چیخیں مارنے لگا اور رونے دھونے لگا۔ تو طوطے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ اگر اڑنا نہیں ہوتا تو پنگا لیندی لوڑکی سے۔ آج کل پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز صاحب کی سمجھ لیں حلف کی تقریب پھنسی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے۔ لمبا چوڑا ایک لیٹر گورنر صاحب نے بھیج دیا ہے صدر صاحب کو، اور جس میں انہوں نے بہت ساری قانونی شکیں اور بہت سے اعتراضات اور بہت سی ٹیکنیکل وجوہات لکھی ہیں کہ وہ کیوں حلف نہیں لے رہے۔ وہ سرے سے اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ 2 خط پرائم منسٹر ہاؤس سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں لکھے جا چکے ہیں، اور وہاں پہ ابھی تک غور و خوض جاری ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ غور و خوض کر رہے ہیں، وہ لیگل لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مجموعی طور پر حالات ایسے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں آج کل، اور جو ان کی کیبنٹ ہے اس پہ بے بہا اعتراضات لگ چکے۔ ابھی 10 دن ہوئے ہیں کیبنٹ بنے ہوئے، ایک حکومت بنے ہوئے، کیبنٹ بنے تو اس سے بھی کم دن ہوئے، لیکن اس پہ کئی چیزیں سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا، 3,000 اور نام نکال دیے، منسٹرز کے نام نکال دیے۔ مریم صاحبہ سعودی عرب جا رہی ہیں، ان کا پاسپورٹ ان کو مل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ایک خبر یہ چھپی کہ 364 ملین انہوں نے رائیونڈ کی سیکیورٹی کے لیے جاری کر دیے۔ پتہ نہیں یہ خبریں کس حد تک صحیح ہیں غلط ہیں، لیکن ایک بچھاڑ جاری ہے دونوں طرف سے۔ پھر بھاجوا صاحب کے بارے میں ایک ٹرینڈ ہے، پھر فوج کے بارے میں ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے، پھر حکومت نامنظور کے بارے میں ایک ٹرینڈ ہے، پھر ایئر وائی کے بارے میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ 5 ٹرینڈ چل رہے ہیں بڑے خوفناک قسم کے اس کے ٹویٹر کے اوپر۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ رات عمران خان صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا کے میرے شیروں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور وہ خراج تحسین کس پہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، یعنی کس کو سنپ کرنے میں، کس کو ذلیل کرنے میں، کس کو گھر بیچنے میں، کس کو کیا کہنے پہ خراج تحسین پیش ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز کا سکواڈ بھی میدان میں اتر چکا ہے سوشل میڈیا کا۔ پیپلز پارٹی اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ یہ تمام ایک دھینگا مشتی کا ایک منظر ہے پورے پاکستان کے اندر۔ عمران خان صاحب فوری الیکشن چاہ رہے ہیں۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے، اور وہ اس طرح کے خوفناک نیریٹو جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے اس کی موجودگی میں نہیں جانا چاہ رہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور ایک افسروں کی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے کوئی فیلڈنگ شیلڈنگ سیٹ کی جائے، الیکشن کمیشن کو ٹھیک کیا جائے، اپنی لسٹیں وسٹیں حلقہ بندیاں یہ وہ سیٹ کی جائیں، اس کے بعد جا کے الیکشن کا سوچا جائے اور تھوڑا ڈیلے کیا جائے، لمبا کیا جائے، عمران خان صاحب کو تھکایا بھی جائے۔ یہ 5-6 پوائنٹس ہیں جس پہ اب موجودہ حکومت عمل کر رہی ہے۔ اپوزیشن چونکہ اسمبلیوں سے باہر آ چکی ہے، وہ اسمبلیوں کے اندر تو ٹف ٹائم دے نہیں سکتی، وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ الیکشن کی طرف موجودہ حکومت چلی جائے۔ اچھا، اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک پتہ رکھا ہے، اور انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسے میں یہ کہا کہ جی اب اسلام آباد کے لیے تیار رہیں۔ وہ ایک پریشر پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ لیکن میرا آج کی گفتگو کا فوکس تھا پہلے والا لطیف جو آپ کو میں نے بیان کیا۔ اگر اڑنا نہیں سی آنا تو پھر کم از کم پنگا لینے کی ضرورت نہیں سی۔ تو یہ ہر دور میں ہم نے پنگا لیا، ہر دور میں ہم نے تجربے کیے، ہر دور میں ہم نے قسمت آزمائی کی، ہر دور میں ہم نے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا کرنے کی کوشش کی، اور ہر دور میں ہم نے
کسی کو مائنس کرنے کی اور کسی کو پلس کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت بھی عجیب و غریب ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اور ایک سکرپٹ ہم لکھتے ہیں، ایک سکرپٹ آگے سے اللہ میاں لکھتا ہے، ایک سکرپٹ آگے جو مخاطب ہوتا ہے وہ بھی لکھتا ہے، اگر اس میں جرت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو۔ تو سکرپٹ الگ الگ ہے، اپنے اپنے حالات اپنے اپنے، لیکن گل پھر وہی ہے کہ اڈنا نہیں آتا تو پنگا لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ادھورا سکرپٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ نواز شریف صاحب کو سیاست سے باہر کرنا تھا، آؤٹ کرنا تھا، چھوٹا کرنا تھا، ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی، لیکن اس کا سائز بھی بڑھ گیا، وہ پہلے سے بڑا جن بن گیا، پھر ہم جن سے ڈرنے لگے۔ اب عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے حکم دیا ہے، اور پاکستان کے اندر کو میر جعفر میر صادق ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے، آپ کو پتہ ہوگا، جو سننے والے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ وہ سارے کے سارے لوگ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے نکال رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو نکالنے کا پلان تو بن گیا کہ جس کو نکال دینا چاہیے، برا آدمی ہے، اس کی گورننس بھی اچھی نہیں، بولتا بھی ٹھیک نہیں، ایروگنٹ بھی بہت ہے، اور بھی کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پہ اعتراض ہو۔ ہٹلر کا خطاب تو ایک چینل اس کو دے ہی چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بڑے جرائم ہوں، لمبی لسٹ ہو، لیکن ہم نے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اس کو نکال بھی دیا بائی ہوک اینڈ کروک۔ عدالتیں بھی کھل گئی رات 12 بجے، اور وینس بھی پرزنرز کی آ گئیں، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہیلی کاپٹر لینڈنگ کی خبریں بھی آ گئیں، بی بی سی نے سٹوری بھی کر دی، میڈیا بھی وہاں کال کر لیا گیا، باجوہ صاحب کو فارغ کرنے کی کہانی بھی آ گئی، اسپیکر صاحب پہ دباؤ بھی آ گیا، اسپیکر صاحب نے ریزائن بھی کر دیا، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اپنا رول ادا کیا، اور پھر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے بائی ہوک اینڈ کروک۔ لیکن یہ ایک سکرپٹ ہے۔ دوسرا سکرپٹ وہ ہے جو اللہ میاں لکھ رہا ہے، ایک سکرپٹ وہ ہے جو عمران خان لکھ رہا ہے۔ اب وہ دونوں سکرپٹ جو ہے ان کا جواب مل نہیں رہا، وہ ہم بڑا ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش بہت کر رہے ہیں، لیکن وہ سکرپٹ جو ہے وہ کوئی بڑے خوفناک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مجھے وہ سکرپٹ اور زیادہ خوفناک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں اس دلیل سے اتفاق کرتا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان نالائق آدمی ہے، اس کو حکومت کرنی نہیں آتی، لیکن اگر اس کی ریپلیسمنٹ بہت بہتر آپ لے آتے تو میرا خیال تھا کہ یہ چیزیں لوگ ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتے، ہضم ہو جاتی ہیں، لیکن ریپلیسمنٹ اگر آپ عظیم لوگ لائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر سوال تو ہوگا۔ اب اگلا جو سکرپٹ ہے، مجھے تو اس بات سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن کی طرف فوری طور پہ ہم چلے بھی جاتے اور الیکشن اس دفعہ خونی الیکشن ہوگا، اور دوسری پروڈکشن میں آج ہی کر رہا ہوں کہ الیکشن کا رزلٹ کوئی بھی پارٹی تسلیم نہیں کرے گی، نہ عمران خان کرے گا، نہ نون لیگ کرے گی، نہ فضل الرحمان صاحب کرے گی، یہ میں ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ جب نہیں کریں گے تو پھر انارکی ہوگی، پھر خون اور کشت کی صورتحال ہوگی، گلی گلی محلے محلے لڑائی ہوگی، انارکی ہوگی، اور پھر حالات کو شاید ہمارے لیے قابو کرنا مشکل ہو۔ لہٰذا ہیٹ اتنی ہی دینی چاہیے جس کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ وہ طوطے کی طرح اگر اڑنا نہیں آتا تو سانوں تھوڑا اپنے پنگے لین چ تھوڑی جی احتیاط کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو واپس لانے کی ضرورت ہے، بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے، تاکہ عام آدمی سفر نہ کرے، پاکستان سفر نہ کرے، ملک سفر نہ کرے، اور الٹیمیٹلی ہمارا تو انٹرسٹ، نہ ہمارا باہر کوئی فلیٹ ہے، نہ بچے باہر ہیں، نہ پاسپورٹ ہے، اس ملک میں رہنا ہے، تو ہم اس ملک کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ سیاست کھیلیں، پیسے بھی کمائیں، لوٹ مار کریں، لیکن خدا کے لیے۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ حسب ضرورت، وہ جو ہر دفعہ پرائم منسٹر کا الیکشن لڑتے ہیں، نوابزادہ انور شہزادہ، وہ کہتے ہیں کہ حسب خواہش کرپشن نہ کریں، حسب ضرورت کریں۔ تو حسب ضرورت آپ کرپشن بھی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حسب خواہش کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں، اتنی نہ کریں، ملک کو لوٹیں، لیکن لوٹ مار یہاں تک ہی رکھیں جب ملک کے ریڈ لائن کراس کرنے کی بات ہو، سیکورٹی کی بات ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ملک ایک خوفناک دوراہے کے اوپر کھڑا ہے۔ ہم بات کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کی، اب آئی ایم ایف کے سامنے عمران خان تو شاید اس طرح نہیں لیٹے تھے، ہم مکمل طور پہ لیٹ گئے۔ مفتاح صاحب وہاں پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، عمران خان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو عمران خان کی دشمنی میں ہمیں پاکستان دشمنی تک اور اسلام دشمنی تک نہیں چلے جانا چاہیے، اور اسی طرح ہی شہباز شریف یا نون لیگ کی دشمنی میں
بھی ہمیں پاکستان دشمنی تک نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جتنا نقصان اس دفعہ اداروں کو ہوا ہے اس تبدیلی کے شوق میں، یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا. اداروں کو ریئلائزیشن اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کرنی چاہیے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے ساری میری گفتگو اور بکواس کے بعد کہ جی وہ تو ایسے ہے ویسے ہے، سیاستدان اپنے فیصلے خود کریں، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نیوٹرل ہوتے ہیں آج کل، تو یہ میرا خیال ہے. میں تو لاہور میں رہتا ہوں ڈیفنس میں، یہ تو کوئی تاندلے والے کے اندر بیٹھا ہوا ایک جو بابا ہوکا پی رہا ہوتا ہے تھڑے کے اوپر، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں. اسے بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور نہیں پتہ تو شاید ہمارے دوستوں کو نہیں پتہ. لہٰذا پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کی بہتری ہو، اور ہماری درخواست یہی ہے کہ کوئی راستہ ایسا نکالیں جو بہتری کی طرف جا رہا ہو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.